جب تیرا تعلق اللہ تعالیٰ سے بن جائے گا تو پھر تو منزلیں طے کرتا چلا جائے گا۔ وہ زندگی ہی کیا ہے جس میں منزلیں نہ ہوں، وہ زندگی ہی کیا ہے جس میں مشکلیں نہ ہوں، وہ زندگی ہی کیا ہے جس میں انسان کا مقصد نہ ہو، اور وہ زندگی ہی کیا ہے جس میں ہجرت نہ ہو۔ علم کو پڑھ، استاد ڈھونڈ، خود کو خود سے آشنا کر دے، اور وہ حسد جو ہے اس کی بہترین مثال ہمیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے واقعہ سے بھی ملتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہودیوں کی بھی ہے جو عربوں سے حسد کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آخرت زماں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے یہی حسد تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حاسدین کے شر سے بچائے۔ مضبوط عقیدہ ایک مومن کو بہت سارے فتنوں سے بچا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا ہی فتنوں کا دفاع کر سکتا ہے۔ بالی ووڈ کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ ہمیں موسیقی اور فلموں کے ذریعے سے صرف عورت اور عشق مجازی کے متعلق ہی ترغیب دی جا رہی ہے۔ انہی ڈراموں اور موویز کے ذریعے بھی سکسیسفل آدمی اور پاورفل اس کو دکھایا جاتا ہے جس کا دین سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت کو غریب دکھانا ہو تو اس کے سر پر دوپٹہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کیا یہ معاشرتی بگاڑ نہیں؟ اور انہی ڈراموں کے اندر اگر کسی ایجوکیٹڈ اور امیر گھرانے کی عورت کو دکھانا ہو تو اس کو جینز، پینٹ شرٹ، ٹائٹس اور اس طرح کی چیزیں پہنا کر بے پردہ کر دیا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے، اسی لیے یہ دوپٹے اور پردے کی پابندی سے آزاد ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ دین سکھا رہے ہیں؟ اسی طرح سے ایک دیندار اور داڑھی والا شخص اس کو غریب، ناکام اور لوزر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہی کچھ دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے کمزور ترین انسان یہی ہے۔ موسیقی میں اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کو شرک کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ایسے شرکیہ گانے بنائے جاتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں؟ کیا خدا کسی چیز سے ناواقف ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو کوئی چیز معلوم نہ ہو؟ پھر ہمارے بچے انہی فلموں کو، انہی ڈراموں اور اسی موسیقی کو کوڈ کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا جینا مرنا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائیں۔